السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 24 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ ناظرین کرام، ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے معروف سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا کے اندر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ ارشد شریف پاکستان کے سینئر اینکر پرسنز میں سے ایک تھے، سینئر صحافی تھے، جرنلسٹ تھے اور ان کا تعلق ARY نیوز سے تھا۔ 1973 میں پیدا ہوئے اور 2022 میں 23 اکتوبر کو وہ شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ارشد شریف کے بھائی جو کہ فوج کے اندر تھے وہ بھی دشمنوں کے حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ دو ہی بھائی تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی والدہ ہیں وہ اکیلی رہ گئی ہے، بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ ارشد شریف پاکستان کے اندر وہ ریسرچ بیس صحافی تھے جن کی تحقیقات سے جو مافیا تھے، جو جرائم پیشہ لوگ تھے، وہ بے نقاب ہوتے رہے۔ وہ 2014 سے ARY نیوز کے ساتھ منسلک تھے، لیکن انہیں 2022 میں اس ادارے سے بھی نکال دیا گیا اور وہ پاکستان چھوڑ کر کینیا اس لیے گئے تھے کیونکہ پاکستان میں ان کو قتل کرانے کی، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ سپاری دی گئی تھی اور ان کو تھریٹ تھا اور دھمکی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی گئے اور وہاں سے وہ کینیا منتقل ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، ارشد شریف کے حوالے سے جو اس وقت معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ ارشد شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ ارشد شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ ارشد شریف نے جب دیکھا کہ پاکستان کے اندر امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے اور ایک منتخب عوامی حکومت کا تختہ الٹا ہے، تو ارشد شریف کو وہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو انہوں نے آواز بلند کی، آواز حق بلند کی اور کہا کہ پاکستان پر کوئی بھی غیر ملکی طاقت حملہ کر کے ایک عوامی حکومت کو نہیں گرا سکتی ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی طاقت پاکستان کے اندر جو من پسند یا غلام لوگ ہیں یا کریمنل لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کو اقتدار نہیں دے سکتی۔ ارشد شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ نڈر تھا، وہ بے باک تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہے میں اس کو بتاؤں گا، اور جو اس نے سوچا پھر اس نے ریسرچ کی اور اس نے وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک سیمینار میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اس میں ارشد شریف نے مکمل تحقیقات سے وہ لوگوں کو بتایا کہ امریکہ نے کہاں کہاں پر رجیم چینج آپریشن کیا اور امریکہ کے رجیم چینج آپریشن سے کیا کیا نقصانات ہوئے اور رجیم چینج آپریشن کہاں کہاں پر ریورس ہوا۔ ارشد شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے جو چیزیں پاکستان کے اندر شاید بہت سے صحافی یا دیگر لوگ نہیں جانتے تھے۔ وہ ان رازوں سے واقف تھے کہ کس کس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ارشد شریف کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ یہ عوام کے اوپر جو کرپٹ اور مافیاز ہیں، جو پاکستان کو لوٹ کر پاکستان کو اندھیروں کے اندر دھکیلے ہوئے ہیں، وہ ان کے خلاف تھے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے دشمن کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ حکمران بنے جو ہمارے غلام ہوں، ایسے لوگ حکمران بنے جو پاکستان کو آگے لے کر نہ جا سکیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ بھارت جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ ہم سے کئی گنا آگے چلا گیا ہے، ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، ارشد شریف چونکہ رجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا ناقد تھا۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو، اگر تم غلط کام کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اگر اسے روک سکتے ہو تو روکو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے برا بلا کہو اور زبان سے روکنے کی کوشش کرو، یعنی برائی کو برائی کہو اور کہو کہ یہ برائی ہے، اور کہو کہ یہ برائی کس طرح سے آئی ہے، کن لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے، کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ اپنی زبان سے روکو، اسے جہاد باللسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایمان کی جو غیرت ہے وہ ادنا ترین درجے میں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، ارشد شریف نے جو برائی دیکھی اسے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کی، لوگوں کو بتایا، جگایا، بیدار کیا
کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے، کن لوگوں نے کی ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، لوگوں کو شاید وہ چیزیں ہضم نہیں تھیں، اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی تک اس واقعے کی تحقیقات سامنے نہیں آئی ہیں مکمل طور پر۔ جو ابتدائی طور پر جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو کینیا کے اندر نیروبی، جو وہاں کا دارالحکومت ہے، اس سے کچھ فاصلے پر وہ موجود تھے، ان کا گھر تھا، وہاں ان کو سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر مافیاز اور جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کم از کم اپنے دل میں برا جانتے ہیں یا اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اس وقت سکتے میں ہے کہ ہو کیا گیا ہے۔ عمران خان جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بارہا یہ بات کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر فاشزم کی انتہا کر دی گئی ہے، پاکستان بدترین فسطائیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے بار بار نام لیے کہ صابر شاکر باہر چلے گئے، ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا، جو باہر گئے ان میں سے ایک ارشد شریف کو تو انہوں نے شہید کر دیے ہیں، اور جو باقی ہیں اب ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور اسی طرح سے ڈرانے کی، خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، اور اس واقعے سے پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ سچ نہیں بول سکتے ہو، یہاں پر آپ اگر برائی کو دیکھتے ہو تو آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، آپ خاموشی سے گزر جائیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ہم سب کا ایمان ہے، وہ سچی ہیں، اور ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قومیں تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں وہ اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب ان قوموں کے اندر کوئی برائی کوئی شریف آدمی، معزز آدمی، کوئی بڑا آدمی کرتا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹا شخص، کمزور شخص برائی کرتا یا جرم کرتا، چوری کرتا، اس کو پکڑ کر سزا دی جاتی تھی۔ یعنی انصاف کا دوہرا نظام تھا، انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، آج پاکستان کیا تباہی کے دہانے پر نہیں ہے؟ اہل نظر تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ رب العزت کی عذاب کے زد میں ہے، ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب پر رحم کرے۔ لیکن ناظرین اکرام، جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں، جب قومیں برائی کو برا نہیں سمجھتی، جب قومیں اپنی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت وارننگ دیتے ہیں، بار بار ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی قومیں ٹھیک نہ ہوں، اگر پھر بھی برائیوں کو ٹھیک نہ کیا جائے، تو پھر ناظرین کرام اللہ رب العزت کا وہ عذاب آتا ہے کہ پھر عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم تو ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہیں، ہماری بنیادوں میں تو کلمہ طیبہ لگا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر تو کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ باتیں یہود کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ بھی عذاب نہیں آئے گا، یہ باتیں یہود کیا کرتے تھے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آج سے 1971 میں کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو افغانستان کی جنگ تھی، 20 سال جو جنگ رہی، دہشت گردی سے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب پاکستان میں ہوا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، آج اگر عراق، لیبیا، شام، یمن اور لبنان جیسے ملکوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں کے لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اگر آج پاکستان کے لوگوں نے برائی کے خلاف جہاد نہ کیا، حقیقی آزادی کے لیے، دوسرے لفظوں میں غلاموں کے خلاف، مافیاز کے خلاف کھڑے نہ ہوئے، تو یاد رکھیں خدا نخواستہ حشر لبنان جیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے کے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہیں، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، اللہ رب العزت ارشد شریف کی مغفرت فرمائے۔ 49 سال عمر تھی، ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جانا تو ہر کسی نے ہے، اس دنیا میں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن زندگی میں انسان کو ایسے اچھے کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے کم از کم ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ کے ملک کو، آپ کے وطن کو فائدہ ہو، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو، اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ تو اس حوالے سے ارشد شریف کے لیے ہر ایک کو انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور میں خود ذاتی طور پر ان کے گھر والوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔